قرآن مجید نے کھلے انداز میں بیان کیا وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا، ہم نے والدین کے ساتھ انسان کو حسن سلوک کرنے کا حکم دیا ہے۔ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا، 9 مہینے ایک ماں نے، اللہ فرماتا ہے حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا، تکلیف میں 9 مہینے اپنے پیٹ میں رکھا ہے، وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا، اور پھر اس کو جنم دیا ہے تو اس وقت بھی تکلیف محسوس کی ہے۔ اور پھر یہ سلسلہ یہیں پہ ختم نہیں ہوتا، ماں تو بچے کے جوان ہونے تک خود اپنی ضروریات پیچھے کر کے بچے کی ضرورت کا خیال رکھتی ہے۔ پھر ہم جب جوان ہوتے ہیں، شادی شدہ ہوتے ہیں، بیویاں آتی ہیں، پھر مجھے افسوس ہوتا ہے، خدا گواہ بعض اوقات جو ہے وہ ہمارے پاس تو اختیار نہیں ہے، صرف فتویٰ دے سکتے ہیں یا کوئی پوچھنے آئے تو بات کر سکتے ہیں، اتنی تکلیف ہوتی ہے جب آ کر یہ لوگ کہتے ہیں کہ جی یہ والدین جو ہے کیا ضروری ہے ان کو اپنے ساتھ رکھنا؟ جب انسان شادی شدہ ہو جائے تو کیا والدین کو ساتھ رکھنا ضروری ہوتا ہے؟ شریعت اس کے بارے میں کیا کہتی ہے؟ تو آئینہ ذرا پوچھیں مجھ سے، کبھی سوال کریں، مجھ سے کبھی سوال کریں کہ ماں کا تو کام پیدا کرنا تھا، اس نے پیدا کر دیا ہے، اس کے بعد کیا ماں کو اللہ نے حکم دیا ہے؟ کیا ماں پر اللہ نے فرض کیا ہے کہ وہ تمہارے پیشاب والی جگہ پر سوئے اور خود تمہیں سوکھی جگہ پر سلائے؟ کیا اللہ نے حکم دیا ہے ماں کو کہ وہ خود بھوک پیاس برداشت کر کے تمہاری خوراک کا خیال رکھے؟ اللہ نے کبھی کوئی مجھے بتا کے دیکھے، لیکن سب سے پہلے اس پوری کائنات میں آپ کے لیے کون تڑپتی ہے؟ تمہاری ماں تڑپتی ہے۔ پھر کہتے ہیں کہ جی مسئلہ بتائیں کہ والدین ساتھ رہ سکتے ہیں یا نہیں رہ سکتے؟ شرم آنی چاہیے کہ جن لوگوں نے تمہیں یعنی انگلی پکڑ کر چلنا سکھایا، تمہاری تعلیم کا خیال رکھا، تمہاری تربیت کا خیال رکھا، ان کے بارے میں آپ پوچھنے آ جاتے ہیں کہ یہ ساتھ رہیں یا نہ رہیں؟ یہ تو وہ رشتے ہیں جو تم خود اس دنیا میں بناتے ہو۔ آج اگر وہ تمہاری بیوی تم سے بے وفائی کر کے چلی جائے تو تم کیا کر سکتے ہو؟ غور کرو ان رشتوں پر کہ جو تم دنیا میں نہیں آئے تھے، تمہارے والدین تمہارے سامنے موجود تھے، وہ دنیا میں موجود تھے تمہارے لیے، اور پھر تم دنیا سے جاتے ہو تو یہ رشتے ٹوٹتے نہیں ہیں۔ اللہ نے ان رشتوں کو اتنا مضبوط بنایا ہے کہ دنیا میں تمہارے آنے سے پہلے موجود تھے، تم چلے گئے تو تب بھی جو ہے وہ موجود تھے۔ آج تم سوال کرو، جی مفتی صاحب فتویٰ دیں کہ میرے والدین میرے ساتھ جو ہے وہ رہنا شرم تو کیسا ہے؟ تو جو اس کی وراثت آپ لے رہے ہو تو ذرا یہ بھی پوچھیں نا کہ اس کی وراثت پھر لینا کیسا؟ ماں کو اگر تم برداشت نہیں کر سکتے تو اس کی جو تربیت لی ہے، والد کو اگر تم برداشت نہیں کر سکتے تو اس نے جو اتنا خرچ کیا ہے تم پر، اپنی ضروریات کا خیال نہیں رکھا، اپنی عیش و عشرت کا خیال نہیں رکھا، تو تم پھر یہ بھی سوال کرو نا۔ آج یہ روشنی جو تباہ و برباد کر دینے والی روشنی ہے، اس روشنی کو چھوڑیے۔ جو قرآن و سنت نے آپ کو روشنی دی ہے، جو قرآن و سنت نے آپ کو روشنی دی ہے، اس روشنی پر چلیے۔ جو اللہ نے آپ کو روشنی دی ہے اس روشنی کا خیال رکھیے۔ والد اگر تمہاری ماں کو طلاق بھی دے دے تو تب بھی وہ شفقت، وہ یہ نہیں کہتی کہ یہ میرا بیٹا نہیں ہے، نسب تو اس کے خامند کا ہی ہے، لیکن وہ یہ نہیں کہتی کہ میں اس کو اون نہیں کرتی کہ اب یہ کسی اور کو ریپریزنٹ کرے گا۔ ماں کو تو دیکھیں نا، بیٹے سے جب پوچھا جاتا ہے تو تم کس کے بیٹے ہو، تو وہ ماں کا تو نام نہیں لیتا، باپ کا نام لیتا ہے۔ اس کے باوجود کہ ایک شخص اپنی بیوی کو طلاق دیتا ہے، پھر بھی اس کے جو بچے ہیں
وہ ماں کہتی ہے کہ طلاق تو دے دی ہے لیکن بچے میں تمہیں نہیں دوں گی، بچوں کی پرورش میں خود کروں۔ یہ کیوں ہے؟ کبھی سوچیں، پھر آپ مجھ سے سوال کریں، یہ ذرا سوچیں پھر مجھ سے آپ سوال کریں کہ ماں کو اور والد کو ساتھ رکھنا جو ہے وہ شریعت میں کیسا ہے جب شادی شدہ بندہ ہو جائے۔ مجھے بہت تکلیف، سچی بات ہے مجھے بہت تکلیف ہوئی، اور یہ کافی لوگ آتے ہیں پوچھتے ہیں، لیکن یہ ہم نہیں سوچتے کہ اس دنیا میں آنے کا واحد ذریعہ اللہ اور اس کے بعد والدین ہیں۔ ان کی عزت و تکریم اگر آج آپ نہیں کریں گے تو پھر تمہارے ساتھ بھی ایسا ہی سلوک ہوگا، پھر تمہاری بھی عزت نہیں کی جائے گی۔ آج اگر اپنے والدین کی عزت کریں گے تو پھر تمہاری بھی عزت کی جائے گی۔ یہ ٹٹ فار ٹیٹ ہے، یہ عدلے کا بدلہ ہے۔